ایسے مشائخین ہیں جس انگارٹی میں دل بولا تو عمل کرتے ہیں، دل نہیں بولا تو دین کو ہی نہیں مانتے. پیروں کی بات کر رہا نہیں، ان کے مریدین خلفاء سے بھی مخاطب ہو رہا. دل بولا تو مانتے ہیں، دل نہیں بولا تو دین کو ہی نہیں مانتے ہیں. ہمارے ایمان کو ایسا نہ بنائے. خارج اسلام ہو جاتے، مسلمان سے خارج ہو جاتے ہیں، ایمان سے نکل جاتے ہیں. پورے کے پورے دین میں داخل ہونا یاد رکھے. خالی میں میری مرضی کی زندگی گزاروں گا، من چاہی زندگی گزاروں گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ رب چاہی زندگی گزارنا ہے ہمارے کو. جب تک دنیا میں ہے رب چاہی زندگی گزارنا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آگے کہتے ہیں کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہ، میرا دل گناہ کرنے کو ہے. رہتے ہیں بس بے غیرت لوگ رہتے ہیں، الٹے سیدھے سوالات کر کے پریشان کرنے رہتے. بس ان کے دل میں بزرگان دین کی عظمت نہیں رہتی، خالی پریشان کرنا رہتا. یاد رکھیے گا جس کے دل میں بزرگوں کی عظمت نہیں رہتی، اللہ بھی اس کو ایمان پہ مرنے نہیں دیتا. بیمان ہو کے مرے گا پھر. ایمان کی حالت میں خاتمہ نہیں ہوتا جب تک بزرگان دین کی جو ہے عظمت اس کے دلوں میں نہیں آتی. تو اسی طرح وہ آگے کہنے لگا کہ میرا دل گناہ کرنا چاہتا اور میں بھی چاہتا ہوں گناہ کروں. تو بزرگ بڑے حکمت والے، علم والے کا کمال بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ کرنا چاہا. اور یہ شخص کیا کہتا کہ مکر مرنے کے بعد اللہ سوال بھی نہیں کرنا کہ تم گناہ کیوں کر. اللہ کل قیامت کے دن مجھے سوال بھی نہیں کرنا کہ تم گناہ کیوں کرا ہے. تو یہ بزرگ کمال بزرگ تھے. وہ کہتے ٹھیک ہے گناہ کرنا ہے نہ کر، کل قیامت کے دن اللہ بھی سوال نہیں کرے گا تو یہ گناہ کیوں کرا. پہلے کیا کر، تو اللہ کی زمین سے نکل جا، اللہ کی زمین چھوڑ دے، تو اللہ کا ایریا چھوڑ دے. تو جو چیز جہاں پر اللہ جو جتنے بھی چیز کو بنائے وہ چیز سے باہر نکل جا، نکل کے جا کے گناہ کر. اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے اگر پوچھے گا تو بول سکتا کہ مولا میں تیرے ایریے میں تھا نہیں، تو میری مرضی میں چاہے کچھ بھی کرو، تیرے شرائط کو کیوں کروں. تو بولے ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہے. بولے اللہ کا ایریا کیسا چھوڑ سکتے، زمین کیسا چھوڑتے جب تک انسان مرا نہیں، اس کو رہنا ہے دنیا میں. دنیا کیسا چھوڑ سکتے ہیں، وہ تو دنیا کے باہر جا کے گناہ کرو. بولے ٹھیک ہے دوسرا، جو چیز اللہ کی ہے نا وہ کھانا چھوڑ دے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو بول سکتا مولا تیرا کھایا نہیں، تیرا سنا نہیں بولے. تو بولے پھر زندہ کیسا رہ سکتا میں بغیر کھائے پیے. تو بولے بے غیرت. تو کیا بولے جب اللہ کا تو کھا رہا ہے، اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے، ہر چیز اللہ کی استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا، حرام خوری کرے گا، حرام کام کرے گا، گناہ کبیرہ صغیرہ کرے گا، اللہ پر ناراض کرے گا. اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کی زمین پر رہ رہا ہے، ہر چیز اللہ کی استعمال کر رہا ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرے گا. ہم کیا بولتے ہیں دنیا کے اس میں نمک حلال بن گئی، نمک حرام نہ بنے. تو صحیح بولنا نمک کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کھارے کس نے سترے میں حضور کے. تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا نہیں کرنا ہے. نہیں کرے تو اللہ رسول کے نمک حرام ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا واقعی جو ہے ہم اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، بڑی راحت اور چین کے ساتھ اللہ رکھا ہے آپ کو. بڑی آرام کی زندگی گزار کر ہم بڑے تانے کرتے ہیں، اللہ کے اوپر بڑے الزامات لگاتے ہیں. ایک واقعہ بھی سناؤں آپ کو، ابھی بھی وہ بندہ بحیات ہے. ماں باپ کو کینسر آ گیا، مر گئے. اس کے بھائی بہن کو کینسر آ گیا، مر گئے. وہ بندہ اکیلا بچے ہوا ہے، اس کو بھی کینسر آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو بھی کینسر آ گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سالوں سے
جو ہے ہاسپٹل میں پڑے ہوا ہوں، کوئی آگے پرسانے حال نہیں ہے میرا، کوئی آگے مجھے پوچھتا تک نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں آتا، کوئی پڑوس نہیں آتا، کوئی بھی نہیں، کافی وقت سے ہاسپٹل میں پڑے ہوا ہوں، مہینوں گزر گئے ہاسپٹل میں رہتے رہتے، بیماری میں جو ہے پریشان ہوں، جو ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، جو لوگ آگے کھانا تقسیم کرتے وہ کھانا کھا لیتا ہوں، جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے وہ کھا لیتا ہوں، اور وہیں بیڈ پہ پڑے ہوئے رہتا ہوں۔ اور یاد رکھے وہ جب کسی کو کال کرتا ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں فلانے میڈیکل شاپ پہ ہوں، بس میرے میڈیکل جو ہے دوائیوں کے پیسے دے دو، میرے کو کھانے پینے کے پیسے نہیں، دوسری ضرورت ہے زندگی کے لیے دوائیوں کے پیسے دے دو بس۔ ایسے بھی بیماریوں میں لوگ پریشان ہیں، کوئی نہیں، پرسان حال نہیں۔ آج ہم مست کھاتے ہیں، مست پیتے ہیں، ہاں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہاں دل بولا گئے چبوتروں پہ بیٹھے، داموں پہ بیٹھے وقت بتائیں، ہاں ٹھیٹی ٹھاٹا کر لیے، اتنے پیسے اڑا دیتے ہیں ہوٹلوں میں، دھابوں میں، اس میں کا پاؤ بھی مسجد کو چندہ نہیں دیتے۔ ایک وقت اگر بیٹھے تو دو تین سو کے جگہ خالی چائے پی لیتے، سگریٹ پی لیتے، کھانا وہ پانا کھا لیتے۔ حقیقت جانو ہمارے دل میں کتنی عظمت ہے معلوم، ایمان کی، مسجد سے محبت کتنی ہے معلوم۔ جتنے تم فضول خرچی کرتے نا اس میں کا آدھا حصہ بھی جو ہے مسجد کو نہیں دیتے۔ فضول خرچی جو کرتے ہیں نا، ضرورت نہیں بول رہا ہوں، فضول خرچی۔ اور ایک کئی لوگ ایسے ہیں جتنے گناہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں نا اس میں کا بھی آدھا حصہ تک جو ہے کیا کہتے ہیں مسجد کو نہیں دیتے۔ سووں ہزاروں روپے کی شراب پی جاتے ہیں، سووں روپے کے جو سگریٹ گٹکے پان کھا کے تھوک دیتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے نا۔ جب مسجد کو چندے کی بات آتی ہے تو بعض لوگ 10 روپے دیتے ہیں، بعض لوگ ہتھائی اڑا دیتے، نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے تم نہیں ہے بول رہے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ خواہشات کتنے کرتے ہیں۔ واقعی جس کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس کے پاس نہیں ہے، اکثریت کے پاس تو ہے۔ یاد رکھو کہ مسجد سے اگر پوچھا نہیں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چندے تمہارے اوپر معاف ہو گئے۔ مسجد سے اگر نہیں پوچھا جا رہا ہے تو ذمہ داری تمہاری ختم نہیں ہو گئی، تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی، تم خود لا کر دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کا قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ میرا گھر تھا، تم نے کتنی ذمہ داری اٹھائی، تم کیا کرے اس گھر کے لیے، دین و اسلام کے لیے کیا کرے۔ یہ مسجد نہیں، یاد رکھو ایک دینی مرکز ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر دین کا کام کرتے ہیں، اللہ رسول کا کام کرتے ہیں۔ ہماری خانقاہ میں ہماری خانقاہ کی مسجد جو ہے خالی 5 وقت کے نمازوں کے لیے نہیں رہی، یاد رکھیے گا۔ جیسے دوسرے مساجد ہے جو ہے نماز کا وقت ہو گیا بند کر دی جاتی ہے، وہ خالی نمازوں کے لیے جو ہے کھولی جاتی ہے، اس کے بعد بند کر دی جاتی ہے، کوئی دینی کام نہیں ہوتا، کوئی مسجد نہیں، خالی نماز کے لیے ہے مسجد، صحیح بولنا۔ مگر الحمدللہ ہماری خانقاہ کی جو مسجد ہے خالی نمازوں کے لیے نہیں، یہاں سے جو ہے علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت بیان کی جاتی ہے، یہاں پر دین کا کام بھی ہوتا ہے، نفس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، یہاں پر لوگوں کو فری تعلیم و تربیت کی جاتی ہے، بچوں کی جو ہے تربیت کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے تو ہم کیا کریں، یہ نہیں کہ مسجد کے جو ذمہ داران آپ کو تک نہیں پوچھ رہے تو آپ اپنی خودی سے بن مٹھی لا کے دیتے، یہ بن مٹھی کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال میں جب نہیں کہ کم پڑ جائیں گے نا، جب کام ہے۔ یاد رکھیں گاؤں میں ایک مسجد ہے، 2 گاؤں کے بیچ میں ایک مسجد ہے، بازو میں کون سا گاؤں ہے جی؟
چلا گڑا میں تو مسجد نہیں، یہ 2 گاؤں کے بیچ میں ایک مسجد ہے. اتنے لوگ مل کے ایک مسجد کی جو ہے پوری کی پوری ذمہ داری کے لیے اور شوق کے ساتھ پیسے لگانا چاہیے. یہ ہمارے لیے نہیں لگا رہے، یاد رکھو دے رہے تو مسجد کے ذمہ داران کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. ہمارے دل میں رہتا ہے کہ مسجد کے ذمہ داران کو نہیں، یہ جو تمہارا موقع ہے لے کر جو ہے جو تم نماز پڑھنے آتے ہیں نا تمہارے اوپر ہی خرچ کیا جاتا ہے. آج جو فین لگے رہے ہیں سب چیزیں تمہارے جو آرامی دی جا رہی ہے مسجد میں کس کے پیسوں سے؟ جو تمہارے بچے آگے پڑھ رہے ہیں انہیں کو تو فراہم کی جا رہی ہے تعلیم. یہ پیسے صرف گاؤں والوں کو ایک پر خرچ کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ہم یہاں پر پیسہ دینا گویا کہ ہماری جو ہے اولین فریضوں میں سے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے تم جو کماتے ہو نا جو اللہ دے رہا ہے نا وہ تمہارا نہیں ہوتا، یاد رکھیے پورے کا پورا تمہارا نہیں ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ کچھ حصہ دین کے لیے بھی نکالو بولا ہے، کچھ چیزیں حصہ غریبوں کے لیے نکالو بولا ہے، کچھ حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے نکالو بولا ہے. یہ جب اللہ پیسے دے رہا ہے تو یوں ہی نہیں سمجھنا یہ میری محنت کی کمائی ہے لہٰذا میں اس قابل تھا اللہ نے دے دیا. کئی قابل لوگ ہیں جو آج جو ہے کیا 10-10 روپے کے محتاج ہے. قابلیت بہت ہے، بہت پڑھے لکھے میں 10-10 روپے کے محتاج ہے. کئی ایسے لوگ ہیں تو آتا تو کچھ نہیں اندر انگوٹھا چھاپ ہے میں کروڑوں اربوں کے مالک بن بیٹھے. تو تمہاری قابلیت نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے جو تمہیں دیا ہے. اللہ نے تمہیں کرم کر دیا ہے تمہیں. جب دیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی لینے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 درہم آتے ہیں. کتنے؟ 1000 درہم تحفے میں آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اپنے جو ہے خادمہ سے، ان کے پاس خدمت کرنے والی سے جو کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت کرنے والی سے؟ یہ پورے غریبوں میں تقسیم کرو. ٹھیک ہے غریبوں میں تقسیم کرو. تو خادمہ کہتی کہ بی بی کچھ مہینہ پر سودا کے بھی اٹھا کے رکھ لیں. تو بولے نہیں، یوم جدید رزق جدید. کیا فرمائے؟ یوم جدید رزق جدید، نیا دن ہے تو اللہ نیا رزق بھی دے گا. یہ ایمان ہمارا نہیں اٹھا کے رکھے. پورا تقسیم کر دیے. پورا جب تقسیم ہو گیا رات کے وقت جو ہے تو بولے کہ بی بی کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو بولے نہیں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. جو آیا تھا آپ نے تو پورا تقسیم ایسا کرا دیا کہ رات کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں منگ رکھ لیا. وہ کس کی فکر کرتے تھے؟ آخرت کی فکر کرتے تھے. ان کو جو ہے دنیا سے محبت نہیں تھی، آخرت سے محبت تھی. اس لیے وہ اللہ کے راستے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی لہذا پورا تقسیم کر دیا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سال بھر کا اشراف رکھتے ہیں، رکھ کے پھر بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا. نہیں رکھتے سال بھر کا اشراف. چاول سال بھر کا پڑا نہیں رہتا، مرچی نمک ہلدی سال بھر کی پڑی نہیں رہتی ہمارے پاس. کئی جو سودے ہیں جو 7 سال بھر کے پڑے ہوئے رہتے. بعض لوگوں کے 2 سال 3 سال تک کے پڑے ہوئے رہتے. اتنا اشتاق رکھ کر بھی ہم ناشکری کے الفاظی زبانی زبان پر کچھ نہیں. یاد رکھو نیت دینے کی رکھو اللہ دے گا ضرور. نیت بخیلی کی رکھیں گے نا، دینے کی نہیں رکھیں گے نا، اللہ تمہارے جو ہے کمائی میں خیر و برکت بھی نہیں دے گا. تم جتنا دیو گے نا اللہ تمہارے رزق میں بھی اتنی برکت دے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک بنا، متقی بنا، صوم و صلات کا پابند بنا. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سے راضی ہو جاتے رہے، خوشی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.